نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ ریحان مصطفیٰ راٹھور۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کو زیر بحث لے کر آئیں گے وہ ہیں افطار کے احکامات، کہ افطار کس کو کہا جاتا ہے، افطار کے معنی کیا ہیں، افطار کیوں کیا جاتا ہے، اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے یہاں پر لوگوں کو جو صحیح طریقہ، جو افطار کا صحیح طریقہ ہے کہ افطار کرنا کس طرح چاہیے، افطار کی دعا کیا ہے، افطار کی دعا کب پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی، افطار جو ہے اس کا مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں پر ٹیلی ویژن میں یا تو اذان آ جاتی ہے یا اس کے علاوہ سائرن پہلے بجتے تھے، تو کیا اس پر روزہ کھولنا کس طریقے سے ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عابد مبارک صاحب، جو کہ تنظیم المساجد پاکستان کے صدر ہیں، اور میرے دوسرے مہمان جو ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم اختر صاحب، جو کہ سیلانی جتنے بھی ان کے مدارس ہیں ان کے نگراں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیم المساجد پاکستان کے ایک رہنما بھی ہیں۔ میں آپ دونوں مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کی جانب اگر آئیں تو افطار کے معنی کیا ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کو کس طریقے سے، اس کے مطلب کیا بیان کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار لفظ ہے جس کا معنی ہے کھولنا، اور اصطلاح شرعی میں روزے کو بحکم قرآنی اتم الصیام الی اللیل، جب غروب ہو جائے سورج تو اس وقت کچھ کھانے کا نام افطار کرنا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 447 پر اس کی دعا اللہم انی لک صمت یہ موجود ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر جگہ اس دعا کے پڑھنے کی افطار کے بعد ہے، کیونکہ جب ہم کھول لیتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ ہماری عوام پہلے پڑھتی ہے، اس میں بھی حرج نہیں، مگر اس کے ترجمے پر غور کیا جائے تو ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، کروں گا نہیں، کیا۔ تو جب کر لیں گے پھر ہم یہ دعا پڑھیں گے۔ سب نے بتایا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے، کتنی دیر کے بعد؟ مثال کے طور پر اگر کھجور جو ہے وہ رکھ لیا یا پانی جو ہے وہ پی لیا، پھر یہ دعا پڑھیں، یا افطار پوری مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی کھجور کا پہلا لقمہ حلق سے نیچے اترے گا یا پانی کا پہلا گھونٹ حلق سے نیچے اترے گا تو افطار ہو گیا۔ تو اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد اب اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ اگر کوئی پورا مکمل کھانے کے بعد بھی اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جیسے ہی افطار کرے تو فوراً اس دعا کو پڑھ لے، یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، صرف اسی دعا کا پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، افطار کا وقت جب قریب آتا ہے تو کیا اس سے پہلے کچھ خاص دعائیں مانگی جائیں، کیونکہ وہ بڑا متبرک وقت ہوتا ہے، تو کیا اس سے پہلے اگر دعائیں مانگی جائیں تو وہ مقبول ہوا کرتی ہیں؟ بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت بالخصوص افطار کے وقت کی جانے والی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور ہر گھڑی میں 60 ہزار ایسے گنہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ تو افطار کا وقت بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا 3 حال سے خالی نہیں ہوتی۔ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر اسے ایسا نظر نہیں آ رہا
تو اس کے بدلے میں اسے نیکی دی جاتی ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ یہ دعا اس کے لیے آخرت قیامت کے لیے جمع ہوتی رہتی ہے، جب وہ اس کا ثواب دیکھے گا تو کہے گا کہ ایسی بڑی بڑی نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں۔ کہا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ یعنی جب بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کا اس کو بہترین اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ رب العزت یہ گارنٹی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مانگو تو صحیح، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، جب افطار کا وقت آتا ہے مختلف چینلز پہ اگر ٹیون کیا جائے تو ہر کسی کے کچھ ٹائمنگ میں ڈیفرنس ہوتا ہے، اسی طریقے سے کیلنڈر کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ تو روزہ اگر کسی اور کیلنڈر کے تحت آپ نے کھول دیا تو اس میں جلد بازی یا جس کا ٹائم سب سے آخر میں ہو اس سے کھولنا بہتر ہے؟ اس میں یہ اصول یاد رکھیے کہ جب تک یہ ظن غالب نہ ہو جائے کہ رات ہو چکی ہے، سورج ڈوب گیا ہے، اس سے پہلے افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب سورج کے لیے تو پھر چھت پہ جانا پڑے گا جا کے دیکھنا۔ اب یہ جو نقشے ہوتے ہیں اوقات ظاہری انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات حساب کتاب میں کچھ کیلکولیشن کے اندر فرق آ جاتا ہے، تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ جو سب سے آخر وقت والا ہے اس وقت کے مطابق جو ہے وہ افطار کیا جائے۔ یہ کیلنڈروں کے اندر بھی جو وقت لکھا ہوتا ہے اس میں بھی 2 منٹ یا 1 منٹ کی اگر احتیاط کر لی جائے تو یہ بہتر ہے، تاکہ انسان کا یہ بالکل دل میں اب یہ بات جم جائے کہ اب سورج ڈوب چکا ہے اور اب افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ابھی شک ہے کہ بھائی ابھی سورج ڈوبا یا نہیں ڈوبا تو اس کے لیے ابھی افطار کرنا حلال نہیں ہے، کیونکہ دن کا ہونے کا یقین تھا اور اب رات کے آنے میں اس کو شک ہے، تو شک سے جو ہے وہ یقین زائل نہیں ہوتا جب تک اس کو یہ غالب گمان نہ ہو جائے، یہ دل میں بات پکی نہ بیٹھ جائے کہ اب رات ہو چکی ہے، سورج ڈوب چکا ہے، تو اس وقت سے پہلے اس کے لیے اب روزہ افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کیلنڈر جتنے بھی ہوتے ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، سورج نے تو اپنے وقت پہ ہی ڈوبنا ہے، تو یہ 1 منٹ کا بعض اوقات ڈفرینس ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان کو احتیاط کا پہلو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کے پہلے کالر کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سائل ہیں اور ہم سے کیا پوچھنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جہاں سے بات کر رہا ہوں، گلشن اقبال سے۔ نام دوبارہ اپنا دہرائیے۔ جہاں زیب۔ ٹھیک ہے جہاں زیب، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی جناب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ جو ہم افطار کرتے ہیں تو یہ افطار کہا جاتا ہے یا افطار کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، زیر سے پڑھا جاتا ہے یا زبر سے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک سوال میرا اور ہے کہ یہ جو اگر جو مطلب تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے کہ جو جیسے یہ ہم لوگ کچھ کاروبار کرتے ہیں ایکسپورٹ وغیرہ کا، جیسے کہ سی فوڈ کا، تو فش وغیرہ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مطلب یہ کہ جو جھینگے مطلب